Honorable Leader of Opposition Ali Khurshidi Saab. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب. آج بڑا ایک تاریخی دن ہے. خود سندھ اسمبلی میں بھی سندھ اسمبلی کی تاریخ میں کہ ایک ایسی ریزولوشن پاس کی جا رہی ہے. ایسے بہت ساری ریزولوشن پاس ہوتی ہیں جو یونانیمس ہوتی ہیں, جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا, مگر آج کی جو ریزولوشن پیش کی گئی یوم تشکر کے حوالے سے, خود یہ لفظ بتا رہا ہے یوم تشکر کو. یہ پوری قوم جو ہے وہ اس یوم کا میں جو ہے شکر ادا کر رہی ہے, شکر سرو سجود ہے, اور شکرانے کے نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں. اور لوگ یقین جانیے پورا سندھ کیا پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی دنیا بھر میں مسلمان رہتے ہیں, پاکستانی رہتے ہیں, وہ سب جو ہیں وہ اس دن کو لے کر بڑے خوش ہیں, خوشی منا رہے ہیں, اور بجا طور پہ ان کو منانی بھی چاہیے. پہلے تو ان پرنسپل اس قرارداد کی یقینی طور پہ بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن اس کی حمایت کرتے ہیں, اس کی سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ سندھ کا ایوان ہے. سندھ کی عوام کی طرف سے سندھ کی نمائندگی, یہاں پہ نمائندہ لوگ بیٹھے ہوئے سندھ کے, ان کی طرف سے بھی یہ ریزولوشن جانی چاہیے تھی, اور بجا طور پہ حکومت نے جو ہے وہ ریزولوشن پیش کی, اس کے سبھی جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. پہلگام واقعے سے سب کو پتہ ہے, پہلگام واقعے سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, شاید 22 اپریل کی تاریخ تھی, اور اس کے بعد جیسے بہت سارے مقررین نے, ہمارے ممبران نے یہ بتایا کہ ودن اے اسپین آف 10 منٹس انہوں نے الزام تراشی کی سیاست شروع کر دی. اس شدت پسند شخص نے, جو کہ ایک ارب سے زائد آبادی کا رکھنے والے ملک کا جو ہے وہ سربراہ بنا بیٹھا ہے, اور اتنے بزدل تھا دشمن, اتنا بزدل تھا کہ اس نے رات کے اندھیرے کو جو ہے وہ چوز کیا کہ رات کا اندھیرا ہوگا, اور ویسے ہی ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ہم معاشی دلدل سے نکلتا ہوا پاکستان ہے, یہاں سیاسی تفریق موجود ہے, یہاں لسانی تفریق موجود ہے, یہاں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ صوبے سے صوبے کی کنفرنٹیشن, کبھی کبھی ایسی صورتحال آ جاتی ہے سامنے, اور یہاں زبان, لسان, لا اینڈ آرڈر سچویشن, ویسے ہی امن و امان کا مسئلہ یہاں پہ 2 صوبوں میں بہرحال سب کے سامنے ہے. تو ایسی صورتحال میں دشمن نے چوز کیا, بڑا آئیڈیلی اس نے اپنا دماغ لگاتے ہوئے یہ چوز ٹھیک کیا کہ رات کے اندھیرے میں ہم اٹیک کریں گے, اور جیسے ہی اٹیک کریں گے تو ہم وہ تو انویٹ کرنے کی جو ہے وہ سوچ رکھ کے پاکستان پہ حملہ کیے بیٹھا تھا بھارت, مگر سلام ہے ہماری افواج کو, سلام ہے ہماری قوم کو کہ جس جرت سے, جس وقار کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ اور بھرپور دفاعی حکمت عملی اپناتے ہوئے جو ہماری فوج نے 9 مئی کو بھارت نے, دشمن نے ہم پہ اٹیک کیا 9 مئی کو, اور ہم نے دنوں اور مہینوں نہیں لگائے, ہم نے گھنٹوں میں جو ہے وہ چکتا کیا حساب الحمدللہ. تو یہ بہت ہم سب منحص القوم, ہماری افواج خاص طور پہ پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, سیاسی اکابرین, ملک کے پرائم منسٹر, دیگر تمام ہمارے یہاں پہ جو وزراء ہیں وہ تمام لوگ, تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین, سب نے جو ہے وہ ایک قوم بن کے جواب دیا. اور جب قوم بن کے جواب دیا تو ہم سے آبادی میں 4 گنا بڑا بھارت, ہم سے وسائل میں تو پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ جو ہے وہ بھارت کی اس کی فوج ہے, 4 گنا فوج ہے, مگر یقین جانیے جب ہم نے قوم بن کے اس کا جواب دیا تو یہ 4 گنا فوج بھی جو ہے وہ گھنٹوں میں جو ہے, دنوں میں نہیں گھنٹوں میں جو ہے ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا, اور ہم نے ان کو الحمدللہ پاک فوج نے عوام کی مدد سے, قوم کی مدد سے ان کو دھول چٹانے میں ہم نے ٹائم نہیں لگایا, گھنٹوں میں کام اتار دیا. ایک بات جو سمجھنی ہوگی ہم سب کو, اور یہ بات کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے, صرف پاکستان نہیں کہہ رہا, کہ بھارت اخلاقی محاذ پر ہار چکا ہے الحمدللہ ہے, اور یہ ساری حرکات و سکنات, یہ جو بھارت اتنا آئسولیٹ ہو کے بیٹھ گیا ہے پوری دنیا میں. ہم سمجھتے تھے کہ جی پاکستان کی جو سیاسی معاملات, اتنے زیادہ انسرٹینٹی کا ماحول ہے, 2022 کے بعد سے ایک مذاق لگایا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور سب سمجھ رہے تھے کہ شاید یہی آئیڈیل ٹائم ہے, ہم جو ہے وہ اس میں پاکستان پہ ہم جو ہے حملہ آور ہوں گے تو یہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکے گا.
بھارت کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ جو شدت پسندی یا شدت پسند شخص، ایک دہشت گرد شخص کو جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر بنا کے بٹھایا ہوا ہے، وہ خود 1 ارب عوام سے زائد کی جو آبادی رکھنے والا یہ ملک ہے، ان کی خود کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ ایک ایسے شدت پسند شخص کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، پاکستان میں بہت سارے مقررین نے، ہمارے ممبران نے یہ بات کی کہ جی ہم بڑے جذباتی قوم ہیں۔ بھائی پاکستانی قوم تو بڑی انوکھی قوم ہے، ہم ملی نغموں میں کہتے ہیں نا کہ انگلی مت اٹھانا بازو توڑ کے رکھ دیں گے، غلطی سے جو للکارے گا تو گاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے گاڑ کے دکھایا ہے، ہم نے گاڑ کے دکھایا ہے، ہم نے جو ہے وہ دشمن کو دھول چٹائی ہے۔ اب کہتے رہے یہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہماری بہت زیادہ ہے، ہماری فوج جو ہے وہ بہت بڑی ہے، تو ہم صرف ملی نغموں تک نہیں رہتے ہیں بھائی، ہم عملی کام کر کے دکھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری افواج میں، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ نیوی ہو، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستانی قوم ایک پیج پر تھی، ایک پیج پر ہوتے ہوئے جس انداز سے لڑی ہے اس کی مثال، اس کی نظیر جو ہے ہمیں نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک کہا، 65 اور 71 کی جنگوں کے بارے میں صرف کتابوں میں ہی پڑھا تھا۔ یہ جو ایک ایپیسوڈ ہوا ہے جو کچھ گھنٹوں پہ محیط تھا، وہ سارے ایپیسوڈ میں یقین جانیے ہم سب کی جو حب الوطنی ہے ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ چارج ہوئی ہے، اور پوری قوم بن کے جس طرح ہم نے لڑا ہے، یہ ہم سب کے لیے جو ایک سبق ہے۔ اس پورے سینیریو میں میڈیا کا کردار بڑا اہم رہا، اور جیسے سارے ممبران بتا چکے ہیں، میں کون سے الفاظ لوں ان کے میڈیا کے لیے، وہ غیر پارلیمانی ہو جائے گا۔ ایک مطلب سرکس لگایا ہوا تھا انہوں نے سرکس لگایا ہوا تھا ادھر، وہ اپنی خواہشات کو خبر بنا رہے تھے، اور کس طرح بنائی وہ سب جانتے ہیں۔ کراچی پہ فتح کر لیا، پتہ نہیں لاہور پہ بھی انہوں نے پہلے پورٹ بنا دی، اس کے بعد اس کو فتح بھی کر لیا، مطلب اتنا مذاق لگا ہوا تھا۔ تو ان سارے سینیریو میں پاکستان کا جو میڈیا ہے ان کا کردار بڑا زبردست رہا۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک بھرپور انداز سے جو ہے وہ جو آتھینٹک خبر تھی اسی کو جو ہے وہ پیش کیا اور عوام کو بتایا، تو وہ بھی بڑے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ پاکستان آرمی کے بارے میں، ہماری ایئر فورس، نیوی، یہ بات تو الحمدللہ بین الاقوامی سطح پر یہ طے ہو ہم تو یہ کلیم کرتے تھے، ہمارا ماننا یہ تھا، اب انٹرنیشنلی اس کو جو ہے وہ ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک پیشہ ور فوج ہے، ایک تربیتی یافتہ فوج ہے، اور نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال اگر کسی فوج میں ملتی ہے تو وہ پاکستان کی جو ہماری فوج ہے۔ سعید بھائی ایک شعر لکھ کر لائے تھے تو میں بھی 2 لکھ کر لایا ہوں۔ دشمن کیا سمجھ رہا تھا، ایک سی ایم صاحب کی طرف سے دشمن یہ سمجھ رہا تھا، کلیکٹیو پورے ایوان کی طرف سے دشمن یہ سمجھ رہا تھا، میں اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اسپیکر صاحب، کہ دیوار کیا گری میرے گھر کی، معاشی حالات جو خراب تھے اس کو میں سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ دیوار کیا گری میرے گھر کی، دشمن نے سمجھا اب راستہ ہے، ہم نے بنیادوں کو فولاد کر دیا، ہم نے بنیادوں کو فولاد کر دیا، ہر اینٹ میں اب وطن بستا ہے۔ تو یہ ایسی قوم سے پنگا لے بیٹھے تھے۔ ہماری قوم تو بڑی ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، بڑی عمدہ قوم ہے۔ اگست آتا ہے ہم سچے پاکستانی بن جاتے ہیں، رمضان آتا ہے ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، کھیل کا میدان لگے تو سب کھلاڑی بن جاتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے سب سیاستدان بن جاتے ہیں، بجٹ آتا ہے تو سب فائنینشیل ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، خبریں ہوں تو سب تجزیہ نگار بن جاتے ہیں، اور جنگ ہو تو من حیث القوم سب کے سب عوام فوجی مجاہد بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی قوم سے لڑ لیں، بھائی ہم نے سارے اختلافات سائڈ کر دیے، کس جماعت کا کس سے کیا اختلاف، کون اپوزیشن، کون حکومت، کون سی جماعت، سیاسی ہو، مذہبی ہو، سب ایک پیج پر آ گئے۔ تو الحمدللہ اس ساری ایپیسوڈ میں پوزیٹیوٹی کیا دیکھتا ہوں، میں یہ پوزیٹیوٹی دیکھتا ہوں اسپیکر صاحب، کہ جب دشمن ہمارے سامنے ہوتا ہے نا تو ہم ایک قوم بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سارے اختلافات بھلا کر اگر ہمارا ٹارگٹ سیٹ ہو جائے، اور یہ جو موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت نے جس انداز سے پاکستان کا جو ہے وہ امیج بڑا زبردست انداز سے پاکستان ایک تو دفاع کیا ہے، ہم نے اپنے حق دفاع استعمال کیا ہے، اور حق دفاع میں استعمال میں جو ہمارا امیج بلڈ ہوا ہے اس پورے ریجن میں نہیں پوری دنیا میں، وہ سلام تحسین ہے ہماری عسکری قیادت کو، سلام تحسین ہے ہماری سیاسی قیادت کو، اور ایک ایک فرد کہ جس نے اس
اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو مغلظات بکی جا رہی تھی اس کو نیوٹرلائز کرنا اور پاکستان کا نیریٹو پیش کرنا، یہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہمارے جتنے فوجی جوان اس پورے ایپیسوڈ میں جو ہم پہ جنگ مسلط کی جا رہی تھی اس میں جو شہید ہوئے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم دیکھیں، ہم یہ جتنے مسائل میں ہمارا یہ ملک ابھی نبرد آزما ہے، جن مسائل میں، اس سب سے بڑا مسئلہ ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے۔ مجھے یہ پازیٹیو جو ایک آسپیکٹ نظر آ رہا ہے اس جنگ کا، جنگوں سے بڑا مشکل ہوتا ہے پازیٹیو آسپیکٹ نکالنا، مگر مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر ہم ایک قوم بن کے کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ محاذ ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، وہ چیز ہمارے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تو میری بڑی ایک خواہش ہے کہ اس معاشی دلدل سے نکلنے میں بھی سیاسی اور عسکری قیادت انشاءاللہ جیسے ایک پیج پر ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہو جائیں گی تو اس معاشی دلدل سے بھی ہم اس پاکستان کو نکلوا لیں گے، اور اس آئی ایم ایف سے بھی ہمارا چھٹکارا جو ہے قوم بن کے اگر ہم لڑیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ خود سری پر جو اتر آئیں تو اے جانے وفا، خود سری پہ جو اتر آئیں تو اے جانے وفا، ہم ستاروں کو بھی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ یہ انڈیا کیا چیز تھا بھائی، الحمدللہ قوم بن کے کام کیا، قوم بن کے ہم نے جو ہے وہ ایفرٹس کیے تو ہم سرخرو ہوئے۔ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جنگ صرف کوئی ایک انڈیا یا پاکستان کی نہیں تھی، اس پاکستان نے جس انداز سے اپنے حق دفاع کو استعمال کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ صرف دنیا کو دکھایا ہے۔ یہ اس پاکستان کو رول ماڈل بننا ہے اسلامک امہ کا، اس اسلامک امہ کا رول ماڈل بننا ہے اس پاکستان کو۔ اور یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے یہ امید کی کرن ہے اس غزہ کے شہری کے لیے بھی، فلسطینیوں کے لیے بھی، کہ یہاں پر جو ہے وہ نا امیدی نہیں ہے الحمدللہ۔ کہ پچھلے 20-25 سالوں میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ سیریا ہو چاہے وہ فلسطین ہو، ہر جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ کوشش یہی کی گئی تھی کہ شاید اسی انداز سے اس پاکستان پہ بھی اسی طرح حملہ آور ہو کے جو ہے وہ صورتحال اسی طرح کر دی جائے گی تاکہ یہ ریجن میں، اور واحد نیوکلیئر ریاست ہے تو ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پاکستان جو ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اس کو رول ماڈل بننا ہے پوری امہ کے لیے۔ تو اس رول ماڈل بننے کے لیے جتنے انگریڈینٹس چاہیے تھے الحمدللہ وہ اس پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ رول ماڈل کے طور پہ پوری امہ کے لیے رول ماڈل بنے گا۔ آخر میں اسپیکر صاحب تمام ان شہداء کو خراج تحسین کہ اے رائے حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔